شمر کون تھا اور اس کو حضرت مختار سقفی نے کیوں قتل کروایا تھا، اور شمر لعنتی نے میدان کربلا میں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے متعلق تمام مسلمان اچھی طرح سے واقف ہے۔ اور پھر اس بدبخت کا کیا انجام ہوا تھا، اس کی کس طرح موت ہوئی اور اس کی باڈی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہی آج کا موضوع ہے۔ شمر ذی الجوشن کا تعلق قبیلے کلاب سے تھا اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ شروع میں شمر حضرت علی علیہ السلام کا بہت بڑا عامی تھا اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تھا۔ جنگ صفین میں شمر حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم پر سفید اور کالے رنگ کے دبے تھے۔ اسی بدبخت کے متعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سفید اور کالے دبوں والا کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو عمر بن سعد نے اس جھگڑے کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے ابن زیاد کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج کو لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ساتھ ابن زیاد کا ایک انتہائی خطرناک لیٹر عمر بن سعد کے لیے لے کر گیا۔ عمر بن سعد نے جب لیٹر کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے عمر بن سعد، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کر کے انہیں شہید کر دو، یا پھر تم اپنے عہدے سے دستبردار ہو کر اپنے تمام اختیارات شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد ساری رات سوچتا رہا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ نہ کروں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، لیکن یہ تو آخرت کا سودا ہے، اور اگر جنگ کرتا ہوں تو رے کی حکومت ملے گی۔ میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ آج کا نفع چھوڑ کر آخرت کے متعلق سوچوں۔ فی الحال رے کی حکومت حاصل کرتا ہوں، آخرت کو وقت آنے پر دیکھ لوں گا۔ تو اس طرح یہ بدبخت رے کی حکومت حاصل کرنے کے لالچ میں جنگ کرنے کے لیے ایگری ہو گیا۔ پھر شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، اے میری بہن کے فرزندوں، میری بات کو غور سے سنو۔ پہلے جب حضرت عباس علیہ السلام نے شمر کی آواز سنی تو اسے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، شمر کے پاس جاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمان پر حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ شمر کے پاس آئے اور شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شمر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ شمر کہنے لگا، اے میری بہن کے بیٹو، میرا اور آپ کی والدہ کا ایک ہی قبیلہ سے تعلق ہے، اسی رشتہ داری کی وجہ سے آپ لوگوں کی ہمدردی کرنا میرا فرض بنتا ہے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کی جان بخش دی ہے، اور میں آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ یا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا واپس چلے جائیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے شمر، تم پر اور تمہارے اس امان نامہ پر لعنت ہو، ہمارے لیے تم امان نامہ لے کر آئے ہو اور نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی بھی امان نامہ نہیں ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں نے شمر کے امان نامہ کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی آرمی سے مخاطب ہو کر اپنے اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ارشادات سنانے لگے، تو وہ شمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین کو اپنے ارشادات سنانے سے روک دیا۔ 10 محرم کے دن جب دوپہر تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے
تقریباً سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی آرمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ آور ہوئی اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی جب شمر کو چین نہ آیا تو اس بدبخت نے اپنی آرمی کو آرڈر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ تیر برسا دو، اور پھر شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ یہ شمری بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ شمر آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سینے مبارک پہ بیٹھ کے آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کرتا ہے، تو آپ کے جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندوا دیتا ہے۔ اسی لعنتی کے کہنے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر واپس کوفہ چلا گیا اور 66 ہجری کو حضرت مختار سقفی کے خلاف جنگ لڑا اور باقی یزیدیوں کی طرح اس بدبخت کو بھی اس جنگ میں شکست ہوئی۔ شکست کے بعد شمر نے اپنا بیس بدلی کیا اور علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت مختار کے سپاہی شمر کی ریکی کرتے رہے اور بالآخر شمر کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ شمر کا حضرت مختار کے سپاہیوں سے سخت مقابلہ ہوا، لیکن یہ بدبخت اس مقابلے میں کتے کی موت مارا گیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو حضرت مختار سقفی کے دربار میں بھیج دیا گیا اور اس لعنتی کے جسم کو خونخوار کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ تو اس طرح ایک اور لعنتی میدان کربلا میں اہل بیت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔